پچھلی نشست میں ایک سوال اٹھایا گیا تھا کہ نوجوانوں میں یہ کیفیت بہت زیادہ جیسے پھیلتی جا رہی ہے کہ زندگی میں کوئی معنی نہیں، کوئی مقصد نہیں، اور یہ جو معنی اور مقصد کا خلا ہے وہ اتنا زیادہ جیسے مسلط ہے کہ انفرادی سطح پر بھی زندگی میں کسی طرح کے معنی اور مقصد کی تلاش جو ہے وہ مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ ہم یہ تمام بے معنویت اور بے مقصدیت کو گویا یہاں سے دیکھنا شروع کریں گے کہ کیا ہم کسی معنی اور مقصد کے لاشعوری طور پر بھی حامل رہ گئے ہیں۔ دوسرا سوال ہے جو اس سے زیادہ شدید اور زیادہ سمجھیں پریگمیٹک ہے، اسے ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے۔ کیا ہم میں معنی اور مقصد کی طلب رہ گئی ہے؟ کیا ہمیں زندگی کا میننگ لیس اور پرپز لیس ہونا وہ تنگ کرتا ہے، وہ ڈراتا ہے، وہ اپنے آپ اپنے اندر موجود خلا کو بھرنے کے لیے گویا سرگرداں رکھتا ہے ہمیں؟ کیا ہمیں یہ کمی ایک بڑی کمی کے طور پر محسوس ہوتی ہے؟ جو لوگ سمجھا رہے ہیں کہ نہیں بھائی زندگی میں معنی بھی ہیں اور اس کا ایک مقصد بھی ہے، زندگی بے حقیقت نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، تو وہ لوگ جو یہ کہنے والے ہیں اور اپنی آئندہ نسلوں کو یہ سمجھانے میں جیسے بہت محنت کر رہے ہیں، بہت وقت دے رہے ہیں، اصل میں اصلاح کی ضرورت انہیں ہے۔ یعنی یہ ایسا ہی ہے کہ جہاں دوا کی ضرورت نہیں تھی وہاں لوگوں کو مریض بنا کر انہیں زبردستی دواؤں کا نسخہ تھمانا، اور دوائیں بھی وہ ہیں جو نقلی ہیں، جن کے اصلی اجزاء خود معالجوں کے پاس نہیں ہیں، خود دوا بنانے والوں کے پاس نہیں ہیں۔ تو جیسا میں سینئرز میں ہوں تو میرے لیے بھی بہت اداسی اور افسردگی جیسے لگتا ہے کہ یہ تقدیر میں لکھ دی گئی ہے۔ میں بھی ایسی ہی اداسی اور ڈپریشن سے گزرتا چلا آ رہا ہوں، لیکن یہ کہ میرے پاس اس کی دوا نہیں ہے۔ میں اگر کسی کے اپنی اولاد کے یا اپنے جو نوجوان دوست ہیں، ساتھی ہیں، ان کو اگر اس احساس سے نکالنا چاہوں اور خود بھی نکلنا چاہوں تو پہلا سوال خود سے اور ان سے کروں گا وہ یہ کہ کیا تمہیں جو ہے وہ اس سے تنگی محسوس ہو رہی ہے؟ کیا یہ خلا تمہیں ڈراتا ہے؟ یہ جو اداسی یا جو بھی یہ ایگونی، اینگوش، یہ بے شناختی کا سا تجربہ اور احساس، یہ تمہیں ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہونا تمہیں تکلیف دیتا ہے؟ کیا تم واقعی چاہتے ہو کہ اس خلا سے باہر نکلو؟ تو جیسے ہی یہ سوال میں اپنے آپ سے کرتا ہوں تو میرے حصے کا خلا الگ ہے، اور جو مخاطب ہیں لڑکے اور نوجوان ان کا خلا الگ ہے، لیکن یہ کہ میرے خلا میں دھواں بھرا ہوا ہے، ان کے خلا میں کم از کم دھواں نہیں بھرا ہوا۔ تو میرا خلا جو مجھے تنگ کرتا ہے وہ اس دھوئیں کی وجہ سے تنگ کرتا ہے۔ میرے ذہن میں اس خلا کو بھرنے کا کوئی اور اسکیم نہیں آتی، صرف اتنا میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ خلا خالص ہو جائے،
یعنی اس میں جو دھواں بھرا ہوا ہے یہ تنگ کر رہا ہے، تو اس دھوئیں کو نکال دو اور اس خلا کو واقعی اصلی صورت میں لے آؤ تو مجھے قبول ہے۔ یہ حال ہے ہماری نصیحت کرنے والی کلاسز کا، یا اپنے چھوٹوں کی رہنمائی کی ذمہ داری زبردستی لینے والے سینئرز کا، وہ چاہے کسی بھی شعبے میں ہوں، چاہے وہ استاد کی حیثیت سے ہوں، چاہے افسر کے مرتبے پر ہوں، چاہے پیر ہوں، چاہے مفتی ہوں، چاہے مبلغ ہوں، چاہے نفسیات داں ہوں، سب اپنے اپنے خلا کو زینت دینے میں مصروف ہیں۔ یعنی ناصحین کی میں بات کر رہا ہوں، مجھ ایسے لوگ، کہ ہم اس دھوئیں کو جس سے خود کو بچانا چاہتے ہیں، اس دھوئیں کو اپنی اگلی نسل کے باطن میں داخل کرنا چاہتے ہیں۔ تو جو دھواں خود ہمیں تنگ کر رہا ہے، جو ہماری آنکھوں میں جلن اور تنفس میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے، گلے میں خراش ڈال رہا ہے، دراصل ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ خلا ہمیں بھی یہ دھواں ہمیں بھی وراثت میں ملا ہے، اور یہ دھواں بس اتنا ہو جائے کہ ہم اگلی نسل میں منتقل کر کے اس سے فارغ ہو جائیں، کیونکہ ہماری تو اب کوئی ذمہ داری رہ نہیں گئی ہے۔ تو سب سے پہلا کام ہم سب کو، مطلب ایک درجے کی محرومی کو تسلیم کرتے ہوئے، یعنی میں بھی محروم ہوں، آپ بھی محروم ہیں، خلا نام ہے محرومی کا، تو مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میں کس چیز سے محروم ہوں، آپ کس چیز سے محروم ہیں۔ ہماری اصل محرومی وہ ہے ضرورتوں اور خواہشوں کو باہر سے اخذ کرنا۔ ہم اپنے باطن میں صرف باہر سے چیزیں لینے والے کشکول کی شکل اختیار کر گئے۔ یہ ایک وجہ عرض کر رہا ہوں، ہماری باطنی قوتوں میں عقل سے لے کر خواہشات تک سب آتی ہیں، یعنی ہم اپنے اندر اتنی طاقت، اتنی سنجیدگی اور اتنی یکسوئی نہیں رکھتے کہ باہر کی دنیا پر اثر انداز ہو سکیں، تو اس کا بدلہ ہم اپنے آپ سے یہ لے رہے ہیں کہ ہم نے اپنے باطن کو باہر کی دنیا کا دست نگر بنا رکھا ہے، اپنے باطن کو جیسے کاسہ گدائی بنا رکھا ہے، اور وہ فقیر بہت خوش ہوتے ہیں، وہ گداگر شاید دینے والے سے زیادہ خوش رہتے ہیں جن کے کاسے بھر جائیں۔ تو جہاں خوشیاں کاسہ بھرنے سے مشروط ہو جائیں، اور جہاں افسردگی اور تنگی اور تکلیف کاسہ خالی رہنے سے پر منحصر ہو جائے، تو وہاں ظاہر ہے کہ وہاں مسائل بھی دوسرے کے لیے ڈراؤنے ہو سکتے ہیں۔ اس مسئلے میں مبتلا آدمی، یعنی وہ گداگر جو خالی پیالے کو بھرتا دیکھ کر اتنا خوش ہوتا ہے جتنا دن بھر محنت کرنے والا آدمی اس سے 100 گنا کمانے کے بعد بھی خوش نہیں ہوتا، یعنی وہ خوشی غیر انسانی سی ہے، وہ خوشی جیسے اپنی توہین محسوس ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اپنے آپ سے یعنی اپنا ایک ایسا تصور بنا چکے ہیں کہ ہماری توہین ہونا ہمارے بعض مفادات کے لیے ضروری ہو جائے، تو ہم اسے بلا جھجک قبول کر لیتے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے کہ آگے چل کے مختلف طرح کی چیزیں پیدا ہوں گی، کیونکہ بھرا ہوا کشکول
دوسرے دن خالی رہتا ہے۔ کشکول کی اصل خالی رہنا ہے، بھرنا نہیں ہے۔ تو جو لوگ کشکول کو بھی اس کی اصل سے منقطع کر کے اس کی حقیقت کا سے جاہلانہ رویہ اختیار کرتے ہوئے اسے بھرنے سے تعبیر کرتے ہیں، اسے اس کے بھرنے سے ڈیفائن کرتے ہیں، تو وہ مطلب یہ کہ وہ بہت سی چیزیں اخلاقی طور پہ لوز کرتے ہوں گے، نظریاتی طور پر بہت سے اوصاف سے محرومی کو اپنے اختیار کے ساتھ قبول کرتے ہوں گے، لیکن اب اوصاف اور اخلاق یا نظریات وغیرہ یہ اب سپرفیشل ہیں، کیونکہ یہ صرف لفظوں میں رہ گئے ہیں، اور ان کے لفظ ایسے ہیں جن کے بارے میں جیسے یہ سرٹیفکیٹ مل چکا ہے کہ یہ لا ولد رہیں گے، یہ بانجھ ہیں، تو ان لفظوں کو بار بار کھٹکھٹانا، ان لفظوں کا بار بار الٹرا ساؤنڈ کروانا کہ بچہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو اس بے وقوفی میں پڑھنے سے بہتر ہے کہ آدمی خود سے کم از کم اتنا سچا اور سنجیدہ ہونے کی کوشش کرے کہ وہ افسردگی کو محض ایک تصور کی طرح نہیں بلکہ ایک احساس کی طرح محسوس کرنے کے لائق ہو جائے۔ آج کل نوجوانوں کی افسردگی بوریت کے مفہوم میں ہے، کیا زندگی میں کوئی رنگا رنگی نہیں، اور جو بھی رنگ ہم اختیار کرتے ہیں وہ رنگ ہمیں کیپچر کر لیتا ہے، کہ ناچنے گانے جائیں تو پھر ناچنے گانے کے علاوہ کوئی چیز ہمارے پاس نہیں رہ جاتی، تبلیغ میں جائیں تو تبلیغ کے علاوہ کچھ بھی نہیں رہ جاتا زندگی میں۔ تو زندگی جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے فنجانوں کی طرح ہے کہ جس میں صرف ایک ہی مشروب بھرا جا سکتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ میں تنگ ہونا سیکھوں، میں احساس محرومی کو ایک واجب شدت کے ساتھ محسوس کرنے کے قابل ہونے کی کوشش کروں، تو جیسے ہی میرے اندر ایک احتجاج اٹھے گا میرے اندر مسلط خلا کے خلاف، جیسے ہی مجھے اپنا تعارف ہوگا، جیسے ہی میں کسی کے کہے بغیر اپنی پوری آزادی کے ساتھ اپنا آدمی ہونا ریئلائز اور ایکسپیرینس کروں گا، کم از کم یہاں تک پہنچ جاؤں کہ میں آدمی ہوں، اور آدمیت کی عصبیت، تعصب اور حمیت اگر یہ احساس میں آ جائے، آدمیت کا ہونا اگر مطمئن کرے مجھے اپنے بارے میں، اور آدمیت کا نہ ہونا مجھے اپنے آپ سے بیزار اور شرمندہ رکھے، تب ہی میں اندر کے کسی چھوٹے بڑے خلا کو بھرنے کا ایک ٹھوس اور نتیجہ خیز آغاز کر سکتا ہوں۔ باقی یہ کہ خلا ہے، بھرا ہے، یہ سب چیزیں اب ہماری آدمیت کو بھلانے والی بنتی جا رہی ہیں۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے میں خالی ہوں، تو وہ بھی مطلب یہ کہ آدمیت سے دستبرداری کے بغیر اس خلا کو نبھا نہیں سکتا، اس خلا کا انتظام نہیں چلا سکتا۔ دوسرا آدمی اکڑ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں میرے اندر تو کوئی خلا نہیں، میرے اندر تو میں حافظ قرآن ہوں، میرے اندر خدا ہے، میرے اندر ذکر ہے، میں جانتا ہوں زندگی کا مقصد اور میں جانتا ہوں وجود کی حقیقت۔ تو وہ دوسری نوعیت کی ڈی ہیومنائزیشن میں ہے، اس کو اس کا بھرا ہوا ہونا، وہ مطلب اس کے اندر چیزیں، یہ سب چیزیں جو بہت بڑی ہیں حقیقتیں،
یہ سب جہاں پر رکھی ہوئی ہیں، اس میں وہ سچ ہے کہ اسے قرآن یاد ہے، وہ نماز فر سنا سکتا ہے، سب کچھ ہے، وہ جہاد کے لیے ہر وقت تیار ہے، لیکن یہ کہ اس نے یہ ساری چیزیں جو بہت بامعنی ہیں، یہ تمام چیزیں جہاں رکھی ہوئی ہیں، وہ قبر ہے، اس کے اندر بھری ہوئی چیزیں اس کے اندر دفن ہیں۔ تو جیسے قبر خالی نہیں ہے، قبر خالی ہے، بس یہ حال ہے ہمارا۔ تو یہ بہت ڈراؤنی بات ہے، ڈراؤنی سے زیادہ یہ بہت جیسے خلاف غیرت بات ہے کہ ہم اس ایبسرڈیٹی کے حامل بنے رہیں اور اس سے نکلنے، اس سے لڑنے، یا کم سے کم اس پر کڑھنے اور رونے اور سر پٹکنے کے لائق نہ رہیں۔ تو اب جو بھی ہم اپنے اندر کی ویرانی کو جس بھی چیز سے جو ہے وہ دور کرنا چاہیں گے، وہ چیز باہر سے نہیں ملے گی۔ پہلی بات یہ، میں نے یہ جان لیا کہ میں اندر سے ویران ہوں، میرا اندر بالکل غیر آباد ہے، خود مجھ سے بھی غیر آباد ہے۔ تو اب اس کے بعد اگر میں کوشش کروں کہ فلاں جگہ چلا جاؤں تو وہ مجھ میں داخل کر دے گا، فلاں جگہ چلا جاؤں تو وہ اس خلا کو ایک بہت ہی بڑی ہستی سے بھر دے گا، بہت بڑی معرفت سے بھر دے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ میں اس خلا کا مریض ہوں، اس پر فکر مند نہیں ہوں، میں اس کو مرض نہیں سمجھتا، جان لیوا مرض نہیں سمجھتا، میں دوا کا منکر ہوں۔ تو وہ جو بھی میرے اندر کی ویرانی دور ہوگی تو میرے اندر ہی مدفون آبادی کے قبر کو توڑ کر اس میں سے اسے نکال کر دور ہوگی۔ یعنی ہمارا باطن قبرستان ہے، اور اس قبرستان کو بھرنے کا، جو اس قبرستان سے نکلنے کا راستہ یہی ہے کہ ہم نے بعض زندہ چیزیں قبروں میں گاڑ رکھی ہیں، تو ہم اپنی قبروں کو دیکھیں، اپنے اندر جو ایک گورستان ہے اس کی قبروں کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ہمیں ہر قبر میں جو مدفون ہے اس کا علم ہے، پتہ ہے۔ تو اتنا دیکھ لو کہ بھئی زندوں کو جو گاڑا ہے کھول کے دیکھو وہ زندہ ہوں گے، تو زندوں کو قبر سے نکال دو۔ اس قبر میں خدا بھی مدفون ہے، اس قبر میں دین بھی مدفون ہے، اس قبر میں میرے تمام آئیڈیلز، زندگی سے وابستہ تمام حاصل شدہ معانی، حقائق اور مقاصد سب مدفون ہیں۔ تو اب بجائے اس کے میں باہر فلاں سے پوچھوں، یہ گویا میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، میں گورکن کا کام کر رہا ہوں اور گورکن کی حیثیت پر پوری طرح قانع اور راضی ہوں، لیکن کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تمہارے یہاں تو سوائے قبر کے تمہارے گھر میں قبریں ہیں، آبادی نہیں ہے، تو اس سے بچنے کے لیے جو ہے وہ میں پوچھوں، جو مجھ سے کہیں ان سے کہوں کہ بتاؤ بھئی یہ قبروں کو کیسے، یعنی قبرستان کو کیسے گھر بنایا جائے، آبادی بنایا جائے۔ تو یہ سب پوچھنا اور جوابات دینا، یہ سب بہت سپرفیشل ہے، یہ سب اس گلٹ کو نظر انداز کرنے کی ترکیبیں ہیں جو گلٹ بھی ہمیں بہت آہستہ سے، بہت خوشگوار انداز سے محسوس ہوتا ہے۔ تو اس اقبال نے کہا تھا کسی زمانے میں، ساقی نامہ ان کی بہت زبردست نظم ہے،
اس میں ایک شعر ہے کہ بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ تو یہ انہوں نے جب کہا تھا تو شاید کم مثالیں ان کی نظر میں ہوں گی، لیکن آج ان کا یہ شعر جو ہے وہ اپنے آپ کو جیسے بالکل سچا ثابت کر رہا ہے کہ مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے۔ تو اب اس میں مطلب دیکھنا ہوگا کہ یہ جو راکھ کا ڈھیر ہے اس کے یہ کبھی الاؤ تھا۔ ظاہر راکھ اگر ہم دیکھیں گے تو ہر راکھ کا ماضی آگ ہے، شعلہ ہے، حرارت ہے۔ تو ہمیں یہ تو احساس ہونا چاہیے کہ ہم آگ تھے۔ تو اگر ہم آگ تھے، یہ احساس جو یقین پیدا کرتا ہے، یہ کوئی تصور کی طرح نہیں ہے، کیونکہ ہم راکھ ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم آگ تھے۔ تو جس کو بھی مطلب یہ کہ اپنے آگ ہونے پر یقین ہو اور راکھ ہو جانے پر وہ جیسے پچھتا رہا ہو یا گھبرا رہا ہو یا بس ڈپریسڈ ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ الاؤ نہ بنے۔ ہر راکھ میں الاؤ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو اب یہ جاننے کے بعد کہ میں راکھ کا ڈھیر ہوں اور میرا الاؤ میرے اندر چھپا ہوا ہے، میں باہر سے جا کے بیلچہ لاؤں اور یہ کروں اور فلاں سے پوچھوں کہ اس کی کیا ترکیب ہے، یہ راکھ کو کیسے چھانا جائے، راکھ کو چھانوں شعلے نکالنے کے لیے چھنواؤں، تو یہ سب مذاق ہے، اور سب سے زیادہ مذاق یہ خود اپنے ساتھ ہے۔ تو اس مرض کا بنیادی سبب یہ ہے کہ آدمی ہونے کے لیے جن کوالیفیکیشنز کی لازماً ضرورت ہوتی ہے، مطلب یہ وہ ضرورت کسی نظریے سے نہیں پتہ چلتی، وہ ضرورت آدمی کے ضمیر میں موجود رہتی ہے، اپنا احساس دلاتی ہے، اور وہ ہر ایک شخص میں ہے، اور یہ دعویٰ ناقابل تردید ہے۔ تو ہم آدمی ہونے کی شرطوں سے گھبرائے ہوئے ہیں۔ یعنی آدمی کون ہوتا ہے؟ جو دوسرے کو اہمیت دیتا ہے۔ آدمی کون ہوتا ہے؟ جس کی تمام صلاحیتیں اس کی حس تعلق اور جذبہ تعلق سے پیدا ہوتی ہیں، علم سے لے کر عمل تک۔ یعنی اس سے جو کچھ بھی اچھا صادر ہوتا ہے، اس سے جو کچھ بھی آدمیت کے مظاہر جنریٹ ہوتے ہیں، وہ سب کے سب اس اصل سے برآمد ہوتے ہیں کہ آدمی جذبہ تعلق ہے۔ سوشل اینیمل اسی کی تعبیر ہے۔ آدمی وہ ہے جو بڑائی دوسروں میں تلاش کرتا ہے۔ آدمی کو بڑائی کی طلب ہے اپنے باہر، اپنے دوسرے میں۔ آدمی کو سچائی کی طلب ہے اپنے باہر، دوسروں میں۔ تو جو دوسروں کے ساتھ اس طرح کا مطلب یہ کہ اس طرح کا ایک پروڈکٹیو ریلیشن قائم نہیں کر پاتا، تو ظاہر ہے کہ وہ آدمیت کی ایک بنیادی شرط سے خالی ہے۔ تو اسی طرح اور تمام جو اخلاقی اوصاف ہیں، خصوصاً معاشرتی اوصاف، کہ بھئی صاحب ایثار ہونا چاہیے، ہر تعلق کے کچھ فطری حقوق اور تقاضے ہیں، ان کو مبالغے کے ساتھ، ان کو احساسات کی قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے ادا کرنا چاہیے۔ تو اب یہ آدمی جیسے
مطلب یہ کہ یہ کوئی آئیڈیل مین تھوڑی ہے، ہم کہیں گے آدمی اسے کہتے ہیں، یعنی جن اوصاف کی بنا پر ہم شیر کو شیر مانتے ہیں، یہ اوصاف اسی طرح کے فطری اوصاف ہیں، جبری اوصاف ہیں، جن کی بنیاد پہ صورت آدم حقیقت آدم سے جڑتی ہے، ورنہ تو یہ حیوانی صورت ہے۔ اس کے لیے بھائی بہت ساری باتیں وہ رفتہ رفتہ کریں گے، لیکن پہلی جو بات ہے، جو جیسے آگ لگ گئی ہے اور بس دوڑ دوڑ کے ہم اب ایک دوسرے کو بچا رہے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ وہ کوئی بچانے کی وجہ نہیں بتا رہے، اور وہ کوئی اس میں بچانے پہ قائل تھوڑی کرنا ہے، وہ ایک دوسرے کو اٹھا کے دوڑو بس باہر۔ تو اس طرح کی ایک ایمرجنسی سی ہے کہ اپنے تعلقات میں اپنے ضمیر کو مطمئن، اپنے احساسات کو بیدار اور اپنے جذبات کو زندہ رکھو۔ وہ تعلق رشتوں کی شکل میں بھی ہے، وہ تعلق معاشرت کے دائرے میں بھی ہے، وہ تعلق اللہ سے بھی ہے، وہ تعلق نیچر سے بھی ہے، پرندوں سے بھی ہے، پیڑوں سے بھی ہے۔ تو جتنا جتنا دائرہ تعلق پھیلتا جائے گا، اتنا اتنا ہم اپنی زندگی کو معنی دیتے جائیں گے، اتنا اتنا ہم زندگی کو بامقصد بنانے پر کمر بستہ رہیں گے، اور زندگی کو میننگ لیسنس اور پرپز لیسنس سے مکمل طور پر پاک رکھیں گے۔ کیونکہ ہم سیلف سینٹرڈ نہیں ہیں، ہمیں سب سے کم ضرورت خود اپنی ہے۔ اس احساس کو کبھی محسوس کرو کہ مجھے اپنی آدمیت کی بحالی اور برقراری کے لیے یا ترقی کے لیے سب سے کم ضرورت خود اپنی ہے۔ تو اب اس طرح کی باتیں اگر کرو بھی تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ شاعری ہو رہی ہے، کوئی وہ خلیل جبران کا پیسج سنایا جا رہا ہے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ ہم اگر خود کو چھوڑتے رہنے کا رویہ نہیں رکھیں گے تو خود کو کبھی نہیں پا سکیں گے۔ تو یہ تعلق کیا ہے کہ مجھے مجھ سے چھڑواتا رہتا ہے اور ایک نئے میں تک پہنچاتا رہتا ہے، یعنی میری شخصیت میں گروتھ کے عمل کو جاری رکھتا ہے۔ ورنہ پیڑ اگر یہ ضد کر لے کہ میں تو صرف بیج رہوں گا، وہ بیج کو نہ توڑے تو پیڑ کیسے بنے گا؟ پھر وہ اپنے ہر مرحلے پر نمو کے قانع ہو جائے، مطمئن ہو جائے کہ نہیں بس بھئی 1 فٹ کا ہو گیا ہوں، اب چھوڑو، تو وہ گیا، وہ پیڑ کہاں سے بنے گا؟ تو آدمی بھی ایک نشو و نما کے ماحول میں رہتا ہے، ایک گروئنگ وجود ہے، اور آرگینیکلی گروئنگ وجود ہے، یعنی مینٹلی کانسیپچولی نہیں، آرگینک۔ تو اس میں یہ آرگینیکلی اسے کہتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہماری پسند ناپسند، ہماری محبت نفرت غصہ خوشی سب اس کی بنیاد پہ وجود میں آتی ہو۔ تو اب یہ ہمیں کرنا ہے، اور ایک مقصود بنا لیں کہ اپنے ساتھ کم سے کم رہنا ہے، اپنا خیال لاؤ ذہن میں، تو وہ لانا زیادہ مشکل ہو پڑوسی کی شکل یاد کرنے سے۔ تو اب یہ سب باتیں کوئی آئیڈیالزم نہیں ہیں، ہم نے عمر انہی باتوں میں اپنے دوستوں میں گزاری ہے۔ ایک یہ، اور دوسرے تعلق کی آج ہم صرف تعلق پر بات کریں گے۔ وہ تعلق بے اساس ہے، یعنی آدمیت کے ضابطۂ تعلق میں اس تعلق کو جڑ نہیں ملی جو ماں باپ سے نہ شروع ہو۔
تو آج جو ہمارا جیسا تیسا بھی نظام تعلق رہ گیا ہے، جیسا جیسا بھی ہم نشینی کا ماحول رہ گیا ہے، اس میں سب سے زیادہ والدین نظر انداز ہو رہے ہیں۔ تو ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ والدین کا تعلق بنیادی حیثیت نہ رکھتا ہو اور دیگر معاشرتی تعلقات حقیقی ہوں؟ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو کیونکہ تعلق کے لیے جس سیلف لیسنس اور جس ایثار کی ضرورت ہوتی ہے، وہ والدین کی وجہ سے بغیر کسی مجاہدے کے ایک بالکل جبلی سطح پہ سمجھیں نصیب ہو جاتی ہے، اس میں کوئی مشکل کا احساس نہیں ہوتا۔ تو جس تعلق سے تعلق کی بڑی بڑی ذمہ داریاں آسان لگنے لگیں، اس تعلق کو نظر انداز کر کے میں کوئی بھی تعلق کیسے نبھا سکتا ہوں، حتیٰ کہ وہ تعلق بھی جو اللہ سے ہو۔ تو تعلق کی جو نرسری ہے، اس کا جو پورا ایک بیج جو ہے، اس کو نظر انداز کرنے والا ہر تعلق میں خام ہے، اور اگر زور سے کہہ دیں کہ جھوٹا ہے، اور وہ خود غرض ہے، خود پسند ہے، وہ تعلق بھی اپنی خواہش کے تحت رکھتا ہے۔ اس کے لیے تعلق خواہش کی تسکین سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ تعلق کی نیچرل فضا اور کلچر یہ ہمیں حاصل تھا، اس کو متاثر کن چیزوں نے کیا ہے؟ یعنی ہماری زندگی میں ایسی کچھ چیزیں آ گئی ہیں جنہوں نے ہمیں تعلق کے بحران میں مبتلا کر دیا ہے، اور ہم تعلق کی جو فطری چیزیں ہیں، فطری احوال جو ہیں، ان سے خالی ہو چکے ہیں۔ اصل خلا یہ ہے۔ تو یہ ڈھونڈنا چاہیے، اور یہ ڈھونڈنا کوئی ایسا تھوڑی کہ اس کے لیے ناسا سے جا کے خودبین منگوانی ہے یا دوربین بنوانی ہے۔ یہ سب دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی میری زندگی میں میرا والدین کے ساتھ بیٹھنے کا وقت کس چیز نے کم کیا ہے، میرا بچوں کے ساتھ کھیلنے کا وقت کس چیز نے تنگ کیا ہے، کن چیزوں نے، کن رویوں نے، کس ماحول نے، کس کام نے، کس نوکری، کس کاروبار نے۔ تو جس کو بھی رکاوٹ کا پتہ چل جائے اور وہ اس رکاوٹ کو مسمار نہ کرے، یعنی اس رکاوٹ پر قابو نہ پائے، تو وہ گویا اپنی لا تعلقی پر، اپنی لا انسانیت پر راضی ہے۔ وہ ایسے ہی بس رو دو کے کرے، جیسے ہوتا نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، 20 برس سے پڑھے جا رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں 20 برس بعد بھی کہ نماز نہیں اچھی ہو رہی، نماز نہیں اچھی ہو رہی، اور چہرہ بہت مغموم اور تھوڑا بہت رونے کی کوشش کرتے ہوئے کہتے ہیں نماز اچھی نہ رہی۔ یہ کہاں سے ہو؟ یہ سب یعنی کہ اپنی خامیوں پہ شاباش چاہتے ہو۔ یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کو ماننے والے کی نماز اچھی نہ ہو؟ تو مطلب یہ تو خلاف فطرت بات ہے نا۔ تو خلاف فطرت منہج اختیار کر لینے کے نتیجے میں، اور اسے جیسے قبول کر لینے کے نتیجے میں، جو چیزیں ہمیں کبھی کبھی محسوس ہوتی ہیں، وہ یہی ہیں کہ بھئی کوئی مقصد نہیں، کوئی معنی نہیں۔ تو اس کو اگر سنجیدہ ہو ان باتوں میں، تو ابھی سے بس یہ کرو کہ اپنے وقت کا جو شاداب حصہ ہوتا ہے، وہ اہل تعلق میں گزارو۔ آپس میں بیٹھو تو فون وغیرہ الگ رکھ دو۔ تو فون یہ کوئی یہ تو ابھی آیا ہے نا، آتے ہی اس نے
ہماری شخصیت اور معاشرت پر قبضہ کر لیا ہے، یعنی کہ صحیح معنوں میں ہم اس کے قیدی بن گئے ہیں۔ تو اس بات پہ تھوڑا سا شرمانا چاہیے نا کہ بتاؤ اس نے ہماری معاشرت کو تباہ کر دیا، یعنی اس چیز کی وجہ سے ہم اتنے کمزور تھے۔ تو چلو کمزوری سے شرمانا سیکھو، اس پہ غیرت کو بیدار کرنا سیکھو، اور انکار کرو کہ نہیں، تعلق ہی وہ الاؤ ہے جس سے نکل کر ہم راکھ کا ڈھیر بنے ہیں۔ تو اقبال اس کا آئیڈیا جو بنا، یعنی اس کا جو بالکل ایبسلیوٹ آئیڈیا ہے انسان کا، وہ یہ ہے کہ عشق ہے تو انسان ہے، عشق نہیں ہے تو وہ انسان نہیں ہے۔ مطلب یہ آئیڈیا ہے انسان، جیسے ہم کہتے ہیں تعلق ہے تو انسان ہے، تعلق نہیں ہے تو انسان نہیں ہے۔ یہ مبہم بات ہے، یہ کمتر بات ہے، کیونکہ تعلق کا ایک مرحلہ آتا ہے کہ جہاں خود کو نثار کرتے رہنا پڑتا ہے، اپنے خیالات سمیت، اپنی خواہشات سمیت۔ تو وہ مرحلہ ظاہر ہے کہ وہ ہاریزنٹل تعلقات میں نہیں ہے۔ تو اگر میرا تعلق، کوئی تعلق بھی اللہ کے ساتھ تعلق سے نہیں پیدا ہوا، یا اس تعلق سے اللہ کے ساتھ میرا تعلق تقویت نہیں حاصل کرتا، تو یہ تعلق بھی غیر انسانی ہے۔ مطلب آئیڈیا آف مین کی روشنی میں دیکھیں تو عشق جیسے وہ جوہر وجود ہے، وجود کا جوہر الوہی معنی میں جمال ہے، اور ناسوتی اور انسانی درجے میں عشق ہے۔ عشق کا مطلب ہے کہ اپنے وجود اور اپنے شعور کی محدودیتوں کو توڑتے رہنے والی قوت جو باہر سے ملی ہوئی ہے اسے مسلسل استعمال میں رکھنا۔ یہ عشق ہے جو غیب کو میرے لیے حقیقی بناتا ہے، کیونکہ عشق حجاب پر مصر ہے، رونمائی اس کا تقاضا نہیں ہے۔ محبوب حجاب میں نہ ہو تو عشق بنیادی قدر کے طور پر نہیں پیدا ہو سکتا۔ تو یہ جو عشق کی حجاب پسندی ہے، عشق کی جو فراق پر تشکر کی کیفیت ہے، یہ مجھے غیب کے ساتھ اچھی طرح، یعنی کہ عقلی اطمینان کے ساتھ، قلبی تشفی کے ساتھ مطمئن رکھتی ہے۔ تو جو چیزیں عقل ثابت کرنے سے اپنے ہاتھ اٹھا چکی ہے، لیکن اس کے آثار ہمارے وجود میں، ہمارے لاشعور میں پریزنس کے ساتھ ہیں، تو وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کورسپونڈنگ نہ ہوں، وہ بے حقیقت ہوں۔ وہ جو ہائر کورسپونڈنس ہے اس کا وسیلہ عشق ہے۔ عشق اتنا ہی علمی تیقن رکھتا ہے، عشق اتنا ہی کانشس اسٹرکچر رکھتا ہے جیسے کہ کوئی بھی علم۔ تو اب اس معنی میں دیکھیں کہ انسان ایک مابعد الطبیعی وجود ہے، تو اس مابعد الطبیعی یعنی جو اپنے وجود کی میٹافزیکیلٹی سے بے خبر ہے، اس کی انسانیت ناقص ہے، یعنی اس تمام اخلاق اس میں پائے جائیں لیکن اس کی انسانیت اپنے ہائر اسکیلز میں جو ہے وہ ناقص ہے۔ تو یہ بڑی بات ہے، تو اس میں ہم انشاءاللہ آگے عشق پر بھی رفتہ رفتہ بات کرتے رہیں گے، لیکن سر دست یہ کہ اس آئیڈیا کی چکا چوند میں جیسے مسحور کر دینے سے بہتر ہے کہ پہلے جو زمینی ضروریات ہیں، جن کی تکمیل ہمارے ہاتھ میں ہر وقت ہے، انہیں پورا کریں، اپنی پیاس محسوس کریں۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پانی نہیں مل رہا،
اب مسئلہ یہ بنا دیا گیا ہے اور بنا لیا گیا ہے کہ اب آدمی پیاس کا منکر بن رہا ہے. پہلے پانی کا منکر بنتا تھا، اب پیاس کا منکر بن رہا ہے. تو ظاہر ہے جب پیاس ہی نہیں لگے گی تو پھر کون سا پانی اور کون سا چشمہ. تو یہ پیاس، اپنی پیاس محسوس کرو، اپنی پیاس کو ان نوٹسڈ نہ رکھو، اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اور جتنا خود کو ایثار کرو گے اتنا 10 گنا بڑھ کر خود کو حاصل کرو گے. میں آپ کے لیے اپنا ایثار کرتا جاؤں تو یہ ہر مرحلہ ایثار پر مجھے اپنی دی ہوئی شخصیت کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ آتھینٹک شخصیت ملے گی. تو اب یہ سب باتیں جو ہیں، مطلب یہ کہ یہ واہ واہ کر لینے والی نہیں ہیں. یہ ان باتوں سے جیسے آدمیوں کی طرح ان باتوں کے ذائقے کو محسوس کر کے اس ذائقے کو بڑھاتے رہنے کی ذمہ داری لینی پڑے گی. ورنہ تو اب آپ جانتے ہیں ہر طرف سارے علوم، تمام دنیا کو چلانے والی چیزیں، اے آئی اور فلاں فلاں، یہ سب آپ کو آپ سے غافل کر رہی ہیں نا. آپ کو آپ کے لیے فضول بنا رہی ہیں، آپ کو آپ کے لیے بوجھ بنا رہی ہیں. تو یار کوئی حد ہونی چاہیے نا. کہ اب یہ کتنی محمل بات ہے کہ میں خود اپنے آپ سے بیزار رہتا ہوں اسکرین پر نظر گاڑے بغیر. ارے اسکرین پر نظر گاڑی ہوئی ہو اور آنکھوں میں جلن ہونے لگے تو اس وقت آنکھوں سے شکایت ہو جاتی ہے، اپنے آپ سے ہو جاتی کہ اسی وقت اپنا احساس ہونا تھا. تو یہ خیر اس میں بہت تفصیل ہے، وہ بھی کرتے رہیں گے، لیکن جو خصوصاً جو نوجوان ہیں، جو عملی زندگی میں ہیں اور جو جدید تعلیم رکھتے ہیں، جدید تعلیم بھی رکھتے ہیں، اور جن کو معاشرت بھی میسر ہے، ماں باپ بھی موجود ہیں، اور مطلب یہ کہ آدمی کبھی اکیلا نہیں رہتا. نہیں، رشتہ دار نہ بھی ہوں تو بازاروں میں تو لوگ ہیں نا. تو آدمی اکیلا نہیں ہوتا. آدمی کو اپنی تنہائی خدا کے حوالے سے محسوس ہوتی ہے. وہاں اسے کسی اور دوسرے کی ضرورت نہیں ہے. باقی نہیں، باقی ہمیشہ آدمی ہر دوسرے کا محتاج ہے. تو اس طرح مطلب اب کرنا ہے، ورنہ بہت مشکل ہے، کیونکہ ہماری ذہنی صلاحیتیں ویسے ہی پسماندہ ہیں. ہمارا سارا نظام، چاہے وہ سوسائٹل ہو چاہے ریاستی ہو، یہ سب کا سب ان ہیومن ہو چکا ہے، اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی گروتھ کی جیسے گنجائش بھی نہیں رہ گئی ہے. تو اس میں کچھ تو دوسروں کے لیے امید کی ایک کرن بنو. لوگوں کو اپنے آپ کو بھرو تاکہ لوگ خالی نہ رہیں. تو انشاءاللہ یہ سب لوگ کریں گے، اور آپ ہی لوگ کریں گے وہ. اور لیکن معنی ذہن کی معنی آدمی دیتا ہے زندگی کو. تو یہ کوئی شکایت تھوڑی ہے کہ معنی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ میں غفلت کر رہا ہوں. مقصد آدمی دیتا ہے زندگی کو. تو وہ مقصد ظاہر ہے دے گا تو مقصد ہے، نہیں دے گا تو نہیں ملے گا. تو یہ دوہرا پن اپنی شخصیتوں میں نہ آنے دو کہ مقصد نہیں ہے، مقصد نہیں ہے. یہ سب رو رو کے کہہ بھی رہے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے کہ مقصد تو میری جیب میں رکھا ہوا ہے، جب چاہے دے دوں گا. وہ جیب کو سلوا رکھا ہے کہ اس میں ہاتھ ہی نہ جائے. تو یہ ایک عجیب طرح کی وہ
جیسے اپنے اوپر ظلم کی ایک مضحکہ خیز صورت ہے۔ تو اگلی مرتبہ جدید زندگی سے پیدا ہونے والی مصروفیات جن میں نوجوانوں کو جیسے ان مصروفیات کو قبول کرنا پڑتا ہے، ان مصروفیات کو قبول نہ کرنا بھی غلط ہے، تو ان مصروفیات میں جو ایک ایلینیشن کی رو دوڑ رہی ہے اس کو کیسے باہر نکالا جائے، اگلی مرتبہ انشاءاللہ جمعے کو زندگی رہی صحت رہی تو اس پر بات کریں گے کہ یہ جو سائبر کیا ہوتا ہے، جو ڈیجیٹل ایج ہے، اس نے ہماری آدمیت کو کتنا نقصان اور کتنا فائدہ پہنچایا ہے، اور فائدہ مستقل ہے یا نقصان یہ دیکھیں گے۔ اور آپ لوگ بھی، کیونکہ آپ میں سب وہ جانتے ہیں، ہم تو باہر سے دیکھ رہے ہیں نا، ہمیں تو نہ سبجیکٹ ہے نہ مصروفیات میں یہ داخل ہے، تو جو لوگ اندر وہ طوفان کے تھپیڑے کھا رہے ہیں وہ بھی جیسے اپنی آوازیں ایک دوسرے کی ہم نوائی کریں، وہ یہاں کریں اور اپنے ماحول میں کریں۔